تو فرماتے ہیں کہ پھر اب تم بھی ان سے مت ڈرو، پہلے جو ڈرنے کی ایک گنجائش تھی بھی، اب تو عقلاً کوئی گنجائش نہیں رہی، اب تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو۔ کیا مطلب ہے؟ میرے احکام اور میری شریعت کو نافذ کرنے میں تمہارے دل میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں آنی چاہیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت کے سلسلے کو تمہارے اوپر پورا کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے حیثیت سے پسندیدہ قرار دیا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پھر جو شخص مجبور ہو گیا سخت تنگی کی حالت میں، یعنی اس کی جان کنی کی صورت ہو جائے اور اس کا ارادہ گناہ کرنے کا بھی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرمانے والے مہربان ہے۔ کیا مطلب؟ وہ یہ بات تو کہی گئی ہے وہ جو جانوروں کے جو حرام قرار دیا اس کے بارے میں کہ یہ جانور حرام ہیں، ان کو مت کھانا بالکل، لیکن ہاں اگر جان کنی کی صورت ہو، جان نکلنے لگ جائے تو جان بچانے کے لیے پھر کسی حرام چیز کا کھانا وہ درست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کریں گے۔ اس کی تفصیل تو میں آگے بتلاؤں گا، لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ آیت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت کے مطابق یہ آیت اتری ہے سن 10 ہجری میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ہیں، اور جو غضبہ اونٹنی کا نام ہے اس اونٹنی پر آپ سوار ہیں، اس وقت یہ آیت اتری، اور جب وحی کا بوجھ اتنا ہوا کہ اونٹنی سے نہیں سملا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر آپ اتر گئے تو یہ آیت اتری، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو چونکہ اس کے تقریباً 81 دن تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ 81 ڈیز ہوئے، جو 12 ربیع الاول، یہ 9 ربیع الاول، عام طور پر تو محدثین تو یہ سمجھتے ہیں 9 ربیع الاول کو آپ کا وصال ہوا ہے، لیکن عوام میں مشہور ہے 12 ربیع الاول کی بات۔ تو 12 ربیع الاول کے شروع حصے میں آپ کا وصال ہوا، تو ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے اور ربیع الاول کی 9 تک یا 12 تک دیکھیے تو جو بھی دن بنتے ہیں اتنے دن آپ دنیا میں رہے۔ تو اس کے بعد پھر کوئی آیتیں نہیں اتری، اگر اتری بھی ہوں گی تو وہ کوئی احکام اور مسائل سے متعلق نہیں، سوائے اس کے کہ تنبیہ اور ترغیب اور ترہیب کی آیتیں اتری ہوں ایک آدھ، جیسا کہ بعض روایتوں سے اندازہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت کو جو کہا کہ الیوم اکملت، تو آج میں نے دین تمہارا مکمل کر دیا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں آج سے مراد یہ مطلب نہیں کہ وہ 9 ذی الحجہ کا دن مراد ہے، بلکہ مطلب زمانہ، جیسے آپ کہہ دیتے ہیں بھائی اب تو یوں دیکھیے تو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، تو آپ کا مطلب ٹھیک اسی گھڑی میں سمجھ میں آیا، اسی گھنٹے اور اسی منٹ، مطلب یہ کہ آپ یہ کہتے ہیں یہ زمانہ، تو اب بول کر بھی زمانہ مراد لیتے ہیں، آج بول کر بھی زمانہ مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں الیوم کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ اب یہ جو کوئی مہینے ہیں، یہ سال ہیں، اس میں اب تمہارا دین مکمل کر دیا گیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اچھا دین کے مکمل ہونے کے معنی کیا ہیں؟ دین کے مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں انسان یہ سوچنے لگے کہ مجھے شریعت نے کوئی حکم اور کوئی ہدایت میری زندگی کے حصے کے بارے میں نہیں دی، یہ بالکل نہیں، بلکہ ہر طبقے کا انسان اور ہر عمر کا انسان اور ہر صنف کا انسان، اس کے لیے ہدایت موجود ہے شریعت میں، یہی شریعت کا مکمل ہونا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو یہی دین مکمل ہے اور پچھلی جو شریعتیں تھیں وہ ناقص تھیں، یہ مطلب بالکل نہیں، یہ تو اللہ پر الزام آ جائے گا کہ اللہ میاں نے ناقص دین کہاں کو دیا تھا، پچھلی امتیں بھی یوں کہیں گی اللہ میاں پھر ہم کو جہنم میں کہاں کو بھیج رہے ہیں جب ہم کو دین ہی ناقص دیا ہے، تو ان کا دین ناقص نہیں تھا،
بلکہ یہ کہ ان کا دین اس زمانے کے لحاظ سے، اس دور کے لحاظ سے مکمل تھا. لیکن جیسے جیسے تبدیلیاں ہوتی گئیں، حالات بدلتے گئے، امپرومنٹ ہوتا گیا، ظاہر ہے کہ شریعت بھی اسی کے مطابق ہوتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اب امپرومنٹ جو ہے، تبدیلی اصولی دائرے میں مکمل ہو چکی، اب جزیات میں تبدیلیاں ہونی ہیں. تو آپ کو ایک ایسا دین دیا گیا کہ اس میں وہ اصول ہیں اس قرآن میں اور حدیث میں کہ قیامت تک ان اصولوں سے کام لے کر کے رہنمائی حاصل کی جاتی رہے گی. اسی بات سے ان اصولوں کو جب سامنے رکھا تو مجتہدین نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال کر کے ٹھیک وہ مسائل نکالے کہ جو مزاج شریعت کے عین مین مطابق ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ مزاج شریعت سے ٹکرانے والے مسائل تھے کہ صاحب جس طرح سے ان کے مجتہدین نے، بائبل کے مجتہدین نے کیا کیا کہ اجتہاد کیا تو اس کا مزاج ہی بدل دیا. وہ اجتہادی کا تو کرشمہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، اجتہادی کا تو کرشمہ ہے کہ ان کو سولی پر چڑھوا دیا. یہ سارے اجتہاد کے کرشمے ہیں. ورنہ یہ کہ اگر میں نے جیسے شروع میں 3-4 ہفتے ہو گئے جب میں نے کہا تھا کہ آج بھی اگر انسائکلوپیڈیا برٹانیکا آپ دیکھیں اور اس میں کرائسٹ کا لفظ دیکھ لیں اور ہسٹری آف کرسچینٹی کو دیکھ لیں، وہاں اس کو تسلیم کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یہاں تک کہ ان کے بعد پہلی صدی میں اور دوسری صدی کے بھی کچھ حصے تک عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بیٹا ہونے کا تصور جو تھا وہ نہیں تھا. یہ بات کی ایجاد ہے، وہ اجتہاد ہے یہ مجتہدین کا ان کے. تو یہ اس دین میں چونکہ وہاں کوئی اصول نہیں تھا، اس واسطے مجتہد نے اجتہاد کیا تو فری اسٹائل اجتہاد تھا. یہاں چونکہ اصول مقرر ہیں لہذا مجتہدین نے جو اجتہاد کیا ہے وہ مادر پدر آزاد ہو کر نہیں کہ منہ پر مار دیں گے. اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ امام حنیفہ جن کو لوگ جو ہے اہل الرائے کہتے ہیں، جن کو اہل قیاس کہا جاتا ہے، امام حنیفہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں میری رائے کوئی وقت نہیں رکھتی. اگر میری رائے تمہارے پاس ایسی آئے کہ جو قرآن اور حدیث ٹکرائے تو اس کو دیوار پہ پھینک کے مار دو. اصول تو وہی ہے، اصول وہ ہے. اگر ہم سے غلطی بھی ہو جائے مجتہد سے تو یہ نہیں ہوگا کہ مجتہد نے چونکہ یہ فرما دیا، دیکھو کہ قرآن اور حدیث کے اصول کے مطابق ہے کہ نہیں. مگر یہ دیکھنا بھی ظاہر ہے کہ اس کے لیے بھی مہارت کی ضرورت ہے، ہر آدمی تھوڑی دیکھنے بیٹھ جائے گا. تو اس لیے دین کے مکمل ہونے کے معنی یہ ہیں کہ ایسے اصول دے دیے گئے ہیں کہ قیامت تک یہ دین کہیں بھی نامکمل نہیں قرار پائے گا اور اس سے رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی انشاءاللہ. بقی آئندہ رہ گیا تھا تو ہم آیت نمبر 4 سے صفحہ نمبر 241 241 سورہ المائدہ آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن
إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیت کا ایک بڑا حصہ گزشتہ ہفتے نے اس کو لے لیا تھا، اس کے مطلب اور معنی بھی بیان ہو گئے تھے، صرف ایک تھوڑا سا حصہ تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ترجمہ تو کر لیا تھا۔ میں اس پر یہ عرض کر رہا تھا پچھلے ہفتے جو باقی رہ گیا تھا مضمون، کہ ایک تو دین کے تکمیل کے یہ معنی نہیں ہے کہ یہ دین مکمل ہے اور پچھلے دین مکمل جتنے تھے وہ نامکمل تھے۔ اگر ایسے معنی لیے جائیں تو پھر تو پچھلی امتوں کو اللہ میں سے شکوہ شکایت کرنے کا حق ہے، ناقص دین ہم کو کیوں دیا تھا؟ سبھی دین مکمل تھے، لیکن وہ اپنے اپنے زمانے کے ضرورتوں کے لحاظ سے مکمل تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے تو اس زمانے کے حالات اب ایسے ہو گئے تھے کہ اس وقت جو دین دیا گیا وہ دین ایسا کہ اب اس میں مزید کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوگی، قیامت تک یہی دین جو ہے وہ کافی ہوگا اور مکمل قرار پائے گا۔ تو اصول دیے گئے، کچھ جزیات بھی دی گئیں، لیکن اصول ایسے، ان اصولوں سے جزیات قیامت تک نکل سکیں گی ہر زمانے میں، ہر طرح کے حالات میں۔ یہ ہے تکمیل کے معنی۔ ویسے تکمیل اس لحاظ سے یہاں کر دی گئی کہ اب جو ہے مزید انتظار نہ رہے۔ اسی بات سے جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ جب پڑھا آپ نے اس آیت کو تو پوچھا گیا کہ تم کہاں کو رو رہے؟ تو عمر نے کہا کہ اس آیت نے بتلا دیا کہ جب دین پورا ہو گیا ہے، اب کچھ اور باقی نہیں رہ گیا دین کے تعلق سے اللہ کی طرف سے آنا، تو نبی کو تو اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ دین دے دیا جائے۔
تو اب جب دین پورا ہو گیا، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نبی کے چل چلاؤ کا وقت ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو آپ نے اس کی تصدیق فرمائی کہ عمر نے صحیح سمجھا ہے۔ تو دین یہ ہے کہ اب جو دیا جانا تھا اللہ کی طرف سے وہ اب پورا ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس کے بعد 80 یا 81 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آپ رہے، اب اگر اس کے بعد کوئی آیت اتری بھی ہوگی تو وہ احکام اور مسائل سے متعلق نہیں ہے۔ جیسے مفسرین کا یہ خیال یہ ہے کہ آخری آیت جو اتری ہے وہ سورہ البقرہ کی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اگر یہ آیت آخری ہے تو پھر اس صورت میں وہ احکام سے متعلق نہیں ہے، صرف متوجہ کرنے کے واسطے یا تنبیہ کے واسطے ہے۔ تو اس لیے دین کے مسائل جو ہیں اور احکام وہ پورے کے پورے اتر چکے ہیں۔ دوسری بات جو ہے یہ یہاں فرمائی وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ تم پر پورا کر دیا۔ اس کا معنی کیا ہوئے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب مہربانی ساری ختم، بس آج تک ہے تمہارے اوپر مہربانی، اب ہماری کوئی مہربانی تم پہ نہیں ہوگی، یہ مطلب نہیں، بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ کی نعمتیں جو مختلف اقسام کی ہیں اور اپنے افادیت کے لحاظ سے، اپنے اثرات کے لحاظ سے یا ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لحاظ سے جس طرح سے ایک نعمت کو ایک نعمت سے بڑھ کر سمجھا جا سکتا ہے، تو اس لحاظ سے دیکھیے تو جو اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا جو سلسلہ ہے، قرآن حکیم کے نزول نے آ کر ان تمام مراتب اور درجات جو تھے نعمتوں کے، اب یہ انتہا درجے کی نعمت اللہ کی طرف سے آ چکی ہے، اب اس سے اعلیٰ درجے کی کوئی نعمت آنے والی نہیں، یہ ہے مطلب۔ ورنہ تو ظاہر ہے کہ نعمتوں کے بغیر تو انسان ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں نہیں رہ سکتا، کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی دنیا میں اللہ کی نعمت کے بغیر، مگر اللہ نے یہ دنیا بنائی، یہ ایک نعمت ہے، اس دنیا کو ہماری ضرورتوں سے معمور فرمایا، یہ اللہ کی نعمت ہے، خود ہمارا وجود اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن جس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کو یہ قدرت تھی کہ ہم کو کتا اور بلی بنا دیتے، لیکن اللہ نے ہم کو اگر انسان بنایا تو یہ ایک بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کو یہ قدرت تھی کہ انسان تو بنا دیتے مگر چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوتے، کہا جائے گا کہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہم کو انسان بنایا اور چلتا پھرتا بنایا، چلتا پھرتا بنا دیتے مگر عقل جو ہے وہ عقل سے بے عقل ہوتا ہے انسان، تو کہا جائے گا کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے انسان بنایا، چلتا پھرتا بنایا، عقل بھی ہمارے ٹھکانے ہے کہ ہم سوچ سمجھ سکتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا، چلتا پھرتا بنایا اور سوچنے والا سمجھنے والا بنایا، اور ساتھ میں ہم کو یہ علم بھی دے دیا کہ ہم دنیا میں آئے کیوں، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے یہ کہا جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر یہ بہت بڑی نعمت فرمائی کہ ہم کو ایسا دستور زندگی عطا فرمایا کہ جیسا دستور ہم سے پہلی امتوں کو نہیں دیا گیا تھا۔ یہ ہے وہ بات کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ میں پوچھتا ہوں کہ صاحب ایک انسان عمر کے ایک مرحلے میں پری اسکول میں جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کیا بولتے ہیں ہائر سیکنڈری میں جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ ہائی اسکول میں جاتا ہے، پھر وہ کالج جاتا ہے، پھر وہ یونیورسٹی جاتا ہے، تو ان میں کون سے مرحلے کو آپ یہ کہیں گے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے؟ تسلیم ہے کہ وہ جو پری اسکول اس کا جانا ہے وہ بنیادی چیز ہے، اگر وہ صحیح نہ ہوتا تو کہا جا سکتا ہے کہ اس کا یونیورسٹی بھی صحیح نہ ہوتی، لیکن اس کے باوجود درجہ اس کی ایجوکیشن کی لائف کا وہ وہی اعلیٰ درجہ ہے جو اس کو یونیورسٹی والا جو ہے اسی کو کہیں گا، تو وہ ڈگری جو ہے اسی کے واسطے سارے پاپڑ اس نے بیلے تھے۔ تو جب وہ ملتا ہے، جب وہ اس کو وہ ڈگری مل جاتی ہے کہ جس کا پلان پہلے سے بنایا تھا اس نے، جب وہ ڈگری اس کو مل جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ آج میں کامیاب ہوا ہوں، میری زندگی کے 25 سال جو میرے تعلیم کے ہیں آج مجھے اس کا صلہ مل رہا ہے کہ وہ مجھے ڈگری مل گئی۔ تو اور
تو کوئی شخص یہ نہیں کہتا میاں یہ ڈگری تم کو چاہیے تھی، تم نے اسی وقت کہاں کو نہیں لی، کہیں کو تم یہ ساری مصیبتیں پرے اسکول، ہائی سیکنڈری، ہائی اسکول، کالج، کہیں کو پہلے دن نہیں آ گئے؟ کہا جائے گا نہیں ہو سکتا تھا۔ کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ صلاحیت نہیں تھی۔ صلاحیت جب ہوئی اس کی تبھی تو ڈگری جا کر لی ہے یونیورسٹی میں۔ اسی طرح سے امتوں کا حال ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پہلا نبی بنایا، مگر قرآن ان کو نہیں دے دیا گیا، اس لیے کہ وہ انسان اس وقت اس قرآن کا تحمل نہیں کر سکتا۔ تو چلم چلم وہ سلسلہ چلتا رہا، صلاحیتیں بنتی رہیں اور اونچ اور نیچ آتی رہی، اور آخر کار جب انسانوں کی صلاحیتیں، پوری نوع انسانی صلاحیت اس لیول پر آ گئی کہ اب اللہ کی وہ کتاب جو اللہ کے اپنے کلام کی صورت میں دی جائے، اللہ کی کتاب اللہ کے کلام کی صورت میں۔ اس لیے پچھلی کتابیں اللہ کے کلام نہیں، کتاب اللہ، کتب اللہ تو تھے، صحف کہا گیا ان کو، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ صحیفے تھے لیکن اللہ کا کلام نہیں، لکھے ہوئے دے دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو صحیفہ لکھا ہوا دے دیا گیا۔ اب اس کی شکل وہی ہوگی جس طرح سے دنیا میں ہر چیز اذا اراد شیئا قال له کن فیکون، جب اللہ کسی چیز کا ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو حکم دیتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا۔ اسی طرح سے وہ ساری کتابیں آئیں، لیکن قرآن حکیم آخر یہ قرآن کے لیے کیوں حدیث کے اندر یہ فرمایا گیا کہ جب دنیا نہیں بنی تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، کچھ نہیں تھا اس وقت، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کو پڑھا، اور اس وقت کے فرشتوں نے اس قرآن کو سنا، اور سن کر کے پھر مبارکباد دی کہ مبارک ہیں وہ قوم، وہ مخلوق جس پر یہ قرآن اترے گا، اور مبارک ہیں وہ سینے جس میں یہ محفوظ ہوگا، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جن سے یہ پڑھا جائے گا۔ تو اللہ نے ان کو پڑھا تھا، اسی لیے جو حدیث میں کنز العمال کی حدیث ہے کہ القرآن کلام اللہ وخرج منہ، قرآن اللہ کا کلام اور اس کے اندر سے نکل کر آیا۔ یہ بات تورات کے لیے نہیں کہی گئی، یہ بات انجیل کے لیے نہیں کہی گئی، یہ بات صرف قرآن کے لیے کہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی واسطے دنیا میں جس طرح اور چیزیں ایسی ہیں کہ انسان اس میں جس طرح چاہے تصرف کر لیتا ہے، زمین میں تصرف کرتا ہے، ہواؤں میں کرتا ہے، پانی میں کرتا ہے، وہ تصرف صحیح ہے تو اس کی تحسین ہوگی، اس کی تعریف ہوگی، تصرف غلط ہے ظاہر ہے کہ وہ غلط ہے، اس کی سزا اس کو ملے گی، دنیا میں ملے آخرت میں ملے۔ اسی طرح سے وہ کتابیں جو اللہ کی آئی تھی وہ تصرف سے محفوظ نہیں رکھی گئی، انسان نے ان میں تصرف کیا، اور چونکہ تصرف غلط ہی ہوا انسان کا، اس واسطے اس پہ ان کی گرفت ہوئی اور گرفت ہوگی۔ قرآن جو ہے یہ اللہ کی ان مخلوق ہے ہی نہیں، اس میں تصرف کا اختیار ہی نہیں ہے، کوئی ہزار کوشش کرے قرآن میں تصرف کرنے کی، ناممکن ہے کہ وہ تصرف کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی وہ مسئلہ تھا کہ جو گویا دور اس میں دوسری اور تیسری صدی میں جب فلسفے کا زور ہوا تو یہی سمجھا گیا کہ آخر یہ قرآن کوئی چیز ہے کہ نہیں، شے کا اطلاق اس پر ہے کہ نہیں، کہ ہاں چیز تو ہے، جب چیز ہے تو پھر یہ مخلوق ہے، سمجھا، ہر چیز جو ہے اس کو مخلوق کہا جائے گا، یہ بھی مخلوق ہے، فلسفہ تھا یہ۔ اس بات تک یوں تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شے نہیں ہے، ایک چیز تو ہے، ایک شے ہے، جب شے ہے تو مخلوق ہے، یہ فلسفہ تھا۔ جیسا آپ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہر بدلتی ہوئی حالت جو ہے اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ ناپائیدار ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، دو اور دو چار ہوتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں عقل کی تو ہیں، مگر عقل سے تو نہیں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے مخلوق کہا، لیکن اہل حق جو تھے جو وہ کہتے تھے کہ بھائی عقل کا بھی تو ایک دائرہ ہوتا ہے سمجھنے کا، فیصلہ کرنے کا، ہر چیز کو عقل کی ترازو میں تو نہیں تولیں گے، عقل کا ایک میدان ہے۔
دنیا میں بھی جو ہے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب اگر ایک نابالغ بچے کو آپ یہ سمجھانا چاہیں کہ صاحب مرد اور عورت کے اندر جو شہوت ہوتی ہے، شہوت کی حقیقت کیا ہے، نہیں سمجھا سکتے. سمجھانے کی کوئی صورت نہیں ہے اس کی. کیا اس کے اندر اس میں عقل نہیں؟ عقل ہے مگر اتنی بڑی عقل نہیں سمجھا سکتے آپ. وہ کہیں گے میاں جب تک جوان ہو جاؤ گے، بڑے ہو جاؤ گے، خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کس کو کہتے ہیں شہوت. تو عقل کے سمجھنے کے اور انسان کے سمجھانے کے اس کا ایک دائرہ ہے، اس آگے اس کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. ورنہ تو ہوا کی حقیقت سمجھا کے بتا دیجئے کہ ہوا کی حقیقت کیا ہے، سمجھ میں آیا؟ اور اپنے نفس کی حقیقت بتا دیجئے کہ اپنے نفس کی حقیقت ہے کیا. اس روح کی حقیقت بتا دیجئے جو ہمارے اندر ہے، اس کی حقیقت ہے کیا. اب یوں تو نہیں کہیں گے کہ روح چیز نہیں ہے، روح تو چیز ہے، مگر اب ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے یہ تو نہیں کہا جائے کہ جب چیز ہے تو ہم سمجھا سکتے ہیں، یہ دلیل نہ ہوئی. اسی طرح سے قرآن حکیم اہل حق نے یہ کہا کہ یہ مخلوق نہیں ہے، یہ مخلوق نہیں، اللہ کی ایک صفت ہے. ہاں اس صفت نے وہ شکل اختیار کر لی ہے اللہ کے حکم سے کہ آج ہم کو آنکھوں سے یہ قرآن نظر آتا ہے، اس کے حروف نظر آتے ہیں، اپنی زبان سے ہم اس کو جو ہے پڑھ لیتے ہیں. یہ اللہ کے حکم سے ہے. اللہ کا حکم نہ ہوتا تو ہم اس قرآن کو ہرگز نہ پڑھ سکتے. وہی قرآن کی اصل حقیقت ہے کہ جس کو یہ کہا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر قرآن اپنی اصل اس حالت میں کہ جس میں جو تھا، اگر اس کو پہاڑوں پر بھی اتار دیا جاتا برداشت نہ کرتے، اس لیے کہ وہ اللہ کی تجلی ہے. قرآن جو ہے اصل حقیقت میں اللہ کی تجلی ہے، کلام والی تجلی، صفت ہے اللہ کی. تو اللہ کی صفت جو ہے جب وہ اصل شکل میں آتی تو اس کو برداشت نہ کیا جاتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وہ سمندروں کے پیالوں میں اور پیالوں کو سمندر میں اللہ کو معلوم ہے، بڑھ سکتے ہیں. اسی لیے حقیقت تو یہ ہے کہ جن حضرات نے آیت کا یہ ترجمہ کیا اذا الشمس کورت واذا البحار سجرت، سجرت جب سمندر دھوکا دیے جائیں گے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ دوسرا کرنا چاہا، کوئی ضرورت نہیں. سجرت جب دھوکا دیے جائیں گے، معلوم ہوا کہ سمندر جو پانی سے لبریز ہیں ان میں آگ لگ جائے گی اور سمندر جو ہے وہ سوکھ جائیں گے، خشک. کہاں گیا وہ پانی؟ سائنٹیفکلی آپ اس کو جس طرح چاہے سمجھانا چاہیں، بغیر اس طرح تفصیل میں جائے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پانی نہیں رہا، سمندر خشک ہو گیا، چلا گیا پانی، ایک قطرہ پانی کا نہیں رہا. اور جب اللہ پیالوں سے سمندروں کا کام لینا چاہیں تو حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ ہیں، صحابہ کا مجمع آپ کے ساتھ ہے. اب پانی ختم ہو گیا، بھائی کہاں سے وضو کریں گے اور کس طرح نماز پڑھیں گے، اور آخر اپنی پیاس بھی تو ہے، ضرورت ہے. چلو بھائی، صحابہ کا مزاج تو یہ تھا پیاسے رہ لیں گے، بھوکے رہ لیں گے، نماز کو تو اپنے وقت سے نہیں ہٹائیں گے، اور نماز تو جو ہے وہ وضو کرنا ہے اس کے واسطے. تو کیا ہونا چاہیے؟ سب نے کہا کہ اب وقت تو کوئی حل تو ہے نہیں، پانی تو کوئی مل نہیں رہا ہے ادھر ادھر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں کہ اب کیا ہوگا. آپ کو جا کر بتلایا یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا اچھا ادھر ادھر کہیں پانی قرب جوار میں کہیں دور پڑے نہیں؟ میں ہم نے پتہ کر لیا یا رسول اللہ یہاں کہیں اڑوس پڑوس میں بھی پانی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ اچھا تمہارے پاس جتنا پانی ہے وہ جمع کر لو. اور یا رسول اللہ ہے ہی نہیں، مشکیز خالی. فرمایا جتنا ہے نچوڑ لاؤ. چنانچہ مشکیز الٹ کر کے جھٹک کر کے پیالوں کے اندر پیالے میں پانی نکالا، تھوڑا سا پانی نکل کر آیا. آپ نے اپنی انگلیاں اس میں ڈال دی تو اس میں سے چشمے پھوٹ پڑے. آپ نے فرمایا لے لو پانی. تو پانی لے لیا گیا، سب نے استعمال کر لیا، مشکیزیں بھر لیے گئے. آپ نے ہاتھ اس میں سے نکال لیا، پیالہ کا پیالہ ہے. ظاہر ہے کہ اللہ کی قدرت سے ہے، یہ معجزہ ہے. معجزہ اللہ کا فعل ہوتا ہے جو اسباب کے پابند نہیں ہے. تو پیالے سے سمندروں کا کام لینا اور سمندر کو جو ہے اس کو پیالے بھر بھی اس میں نہ رہنے دینا، اللہ کو قدرت ہے اس کی. ٹھیک اسی طرح سے قرآن کے ساتھ معاملہ ہوا. حقیقت میں تو وہ ایسا کہ پہاڑ اس تجلی کو برداشت نہ کریں.
لیکن اللہ نے اس کو تو ایسا بنایا کہ ایک بچہ اس کو پڑھ لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اتر رہا تھا تو اس طرح کہ اس سے پہلے کتنی مرتبہ تو آپ کے سینے کو شق کر کر کے اس کے اندر نور بھرا گیا، اور کتنی مرتبہ اس قلب مبارک کو دھویا گیا. وہی تھا کہ معراج سے پہلے ہوا تاکہ وہاں کی کیفیات اور وہاں کے احوال جو ہیں اس کو قلب محمد برداشت کر سکے. اور بچپن سے یہ سلسلہ چلا. شق صدر کا 6 مرتبہ کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر. تو تب بھی جب پہلی مرتبہ وحی آئی تو آپ نے سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیا کیا حالت ہوئی تھی. حالانکہ اس وقت حضرت جبریل آ کر کے براہ راست فیس ٹو فیس پڑھ رہے تھے، براہ راست قلب کے اوپر اس کا نزول نہیں ہو رہا تھا، لیکن تب بھی آپ کی حالت جو ہوئی ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس کے بعد بھی یہ ہے کہ جو یہ آیت جو میں نے کہا کہ آیت جب نازل ہوئی میں نے بتایا تھا، یہ آیت بھی خود اتری الیوم اکملت، یہ والی آیت جب اتری ہے تو آپ اونٹنی کے اوپر تھے تو اونٹنی سے برداشت نہیں ہو رہا تو آپ زمین پر اتر کر آ گئے. تو اسی طرح سے غیر اولی الضرر، ایک آیت کا یہ حصہ غیر اولی الضرر کا لفظ یہ اترا ہے. صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میرے شانے پر رکھ کر آرام فرما رہے تھے. اس وقت وحی کا وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی جس میں وحی آیا کرتی ہے. تو اور وحی آئی کیا؟ غیر اولی الضرر، صرف اتنا یہ لفظ آئے ہیں. لیکن صحابی کہتے ہیں کہ میری حالت یہ ہو گئی کہ شاید میرا شانہ جو ہے کٹ گیا بالکل. تو یہ اس حالت میں نازل ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ سخت سردی کی حالت میں بھی مدینہ کے منورہ کے اندر تو سردی اچھی ہوتی، اس سردی میں بھی جب وحی آیا کرتی تھی تو آپ کے جو ہے بدن پسینہ پسینہ ہو جایا کرتا. یہ کب؟ جب کہ یوں کہیے کہ 22-23 سال ہوئے ہیں ابھی وحی کے نزول کے اس سلسلے کو ہوتے ہوتے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عادی ہو چکا ہے اس بوجھ کو برداشت کرنے کا. مگر بوجھ تو بوجھ ہے. اسی لیے قرآن حکیم کے اندر ایک جگہ تو ہے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، قول ثقیل اس کو کہا گیا، بھاری قول ہے یہ. اور دوسرے کا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا. تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اصل قرآن کی حقیقت تو وہ قول ثقیل ہے، لیکن اللہ نے اپنے مہربانی سے اس کو آسان کر دیا تو ہر ایک اس کو پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال حاصل یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس سے پہلے اللہ کا کلام دنیا میں انسانوں کے لیے کبھی نہیں اترا. اپنے الفاظ کے اندر الفاظ بھی اللہ کے ہیں، معنی بھی اللہ کے ہیں. اسی لیے قرآن جو ہے ہم اس کو نہیں کہتے کہ جو اردو میں آپ پڑھیں کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں، سمجھا؟ انگلش میں آپ پڑھیں اس کو، آپ 1000 زبانوں کے اندر قرآن کو ترجمہ کریں اس کو قرآن کوئی نہیں کہے گا. اسی واسطے احتیاط کی بات تو الگ ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آپ خالی ترجمہ اگر رکھے ہوئے ہوں آپ بغیر وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں. لیکن قرآن کس کو کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن ہے. اسی کو آپ نماز میں پڑھیں گے تو نماز ہوگی. آپ تمام تعریفیں اللہ کے واسطے ہیں، یہ پر آپ کتنے بھی خشوع کے ساتھ پڑھیں نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ قرآن نہیں ہے. اس لیے جو لوگ جو میں نے کہا کہ ہر چیز میں اپنی عقل کا گھوڑا آگے رکھتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو جو ہے کیا فائدہ بغیر سمجھے، وہ ایک لحاظ سے تو ٹھیک ہے مگر کلیتاً صحیح نہیں ہے. اس واسطے کہ قرآن کے الفاظ جو ہیں وہ قرآن ہے، اس کے پڑھنے کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہے. 1000 فائدوں میں سے ایک فائدہ ہم کو سمجھ میں آتا ہو اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن فائدے ہیں. تو قرآن کا یہ جو ہے الفاظ اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا اور اس کے بعد کبھی نہیں اترے گا. تو انسان اپنی نوع انسانی اپنی صلاحیت کے اس مقام پر پہنچ گئی کہ اب یہ مستحق ہو گئی، اہل ہو گئی اللہ کا کلام لینے کی. تو یہ ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اب میں نے اپنی نعمتوں کا سلسلہ پورا کر دیا ہے.
اب اس کی جیسی یا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آئے گی. ویسے نعمتیں تو رہیں گی، ہر آن اللہ کی نعمتیں انسان پر اور عالم پر ہوں گی. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں یوں تو اللہ کا ہر مذہب جو دنیا میں آیا ہے وہ پسندیدہ ہی ہے. اس واسطے یہاں اور ہر مذہب جو ہے وہ جو دنیا میں دیا گیا اس کو اسلام ہی کہیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسلام ہی اللہ کا پسندیدہ مذہب ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دیا گیا ہو اور یا اس وقت جو آخری شکل جو ہے اور آخری مرحلہ اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دیا گیا ہو. اسلام ہی ہے. تو اس واسطے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ میاں پہلے سے راضی نہیں تھے کسی اور مذہب پہ، اب جو ہے جو اسلام ہے اس پر وہ اسلام ہی ہے. تو وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو فرماتے ہیں کہ یہ بات کہہ کر یہ ظاہر آیت کا حصہ بڑا اہم ہے، مسلمانوں کے واسطے ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے. اسی لیے کہ یہودی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا تھا، اس نے کہا کہ اگر ہمارے یہاں ایسی آیت اتر جاتی جیسی تمہارے یہاں اتری تو ہم تو اس کو اپنے واسطے عید کا دن بنا لیتے. تو عمر واقعی کمال کا آدمی تھے، کمال کے آدمی تھے. حضرت عمر نے کہا ہاں مجھے پتا ہے، مجھے خوب معلوم ہے یہ آیت کب کہاں کس موقع پر اتری ہے. یعنی بتانا حضرت عمر کے فرمانے کا حاصل یہ ہے ہم لوگ کوئی رسمیات والے تھوڑے ہی ہیں کہ صاحب ہم کوئی چیز ہوئی ہم نے اسی کو اپنا جو ہے اپنی عید بنا لی. تو ہمارے یہاں کیا نعمتوں کی کمی ہے؟ اگر ہر نعمت کو ہم اسی طرح عید بنائیں تو کوئی دن دنیا میں رہے گا ہی نہیں بغیر عید کے، ہم کو معلوم ہے. تو وہ تو آلریڈی وہ دن تو پہلے سے عید ہے ہمارے لیے. تو چونکہ مینا میں اتری، مینا میں آپ ہیں تو اس لیے وہ 10 تاریخ کو، تو 10 تاریخ جو ہے ذیل کی وہ تو پہلے سے عید ہے ہی. اس بات سے ہم کو معلوم ہے. تو اسلام رسمیات کے واسطے تھوڑا ہی ہے کہ جس طرح سے اور مذاہب کے اندر ہے کہ صاحب اور مذاہب میں یہ ہے کہ ملکوں میں اور قوموں میں انہوں نے عیدیں جو بنا رکھی ہیں وہ کسی کے مرنے کے دن کو بنا رکھی ہے، کسی کے پیدا ہونے کے دن کو بنا رکھی ہیں، یا ملک کے آزاد ہونے کے دن کو بنا رکھا یا کچھ اور. لیکن اسلام جو ہے وہ اس میں یہ چیز رکھی نہیں گئی. آپ دیکھ لیجئے کہ عرب کے اندر جو کیلنڈر بنائے جاتے تھے تقویمات، اس میں یہ تھا صاحب کوئی پیدا ہو گیا تو اس کے پیدائش والے دن سے کیلنڈر شروع کر دیا. کوئی جنگ ہو گئی تو چونکہ عرب کے لوگ اس جنگ میں بہت کامیاب ہو گئے لہذا کوئی قبیلہ کامیاب ہوا اس قبیلے نے اپنا کیلنڈر میں سے شروع کر دیا. یہ ہوتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا، ہم بھی ایک قوم ہیں، دنیا میں پھیل رہے ہیں، ہمارا ایک کیلنڈر ہونا چاہیے ہماری نسبت سے. کیسے بنے؟ مشورے ہوئے. کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس دن شروع کر دیجئے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. باتیں سبھی صحیح تھی. ایک مشورہ آیا کہ ہجرت سے شروع کیا جائے، اس واسطے کہ کیونکہ ہمارے اسلام کی شریعت جو ہے، اسلامی شریعت، اس کو دیکھا جائے کہ اس کا ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہجرت کے بعد سے شروع ہوا ہے. لہذا جب اسلامی کیلنڈر بنے گا تو ہجرت سے بننا چاہیے. یہاں سے ایک تاریخ بنی ہے اسلام کی، سب نے اس کو پسند کیا. تو معلوم ہوا کہ نہ اس میں کسی شخصیت کا دخل ہے نہ کسی شخصی عمل کا دخل ہے، بلکہ ایک فلسفہ ہے، اس کے بنیاد پر اس کو اہمیت دی گئی. تو اسلام میں عیدیں ہیں جو خوشی منانا یہ انسان کی ایک فطرت ہے، اس کی پوری رعایت کی گئی ہے. اور ایسی رعایت کی گئی کہ آپ نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدَانِ، ہر قوم کی ایک عید، ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں. قوم کی تو ایک ہی عید ہو. اب جیسے وہ اب ہندوستان کے ہندو اگر 50,000 کرنے بیٹھ جائیں تو اس کو کیا کریں گے؟ لیکن قومی لحاظ سے ہر قوم کی ایک عید ہوگی. تو آپ نے فرمایا ہمارے پاس قومی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ہمارے پاس 2 عیدیں ہیں. ایکولی دونوں کا درجہ ہے، عید الفطر و عید الاضحیٰ.
آپ یہ نہیں کہہ سکتے عید الفطر بڑی عید ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے چلا دیا، بڑی عید، چھوٹی عید، پھیکی عید اور میٹھی عید، یہ تو ہم لوگوں نے چلا دیا۔ اسلام نے کہیں نہیں رکھا تھا یہ، دونوں عیدیں یکساں ہیں، تو ہم کو دو عیدیں دی گئی ہیں۔ اب یہ کہنا کہ صاحب اسلام میں شخصیات کی رعایت تو ہے، آخر یہ جو حج کیا چیز ہے؟ یہ حج جو ہوتا ہے کہ وہاں عرفات میں جا رہے ہیں، صاحب مینا میں جا رہے ہیں، صاحب عید الاضحیٰ کی قربانی کر رہے ہیں، یہ آخر یہ کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل نے قربانی کی، چل پڑا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں شخصیتوں کی یادگاری نہیں ہے، ان کے اعمال کی یادگاری ہے۔ بہت فرق ہے، عمل اصل چیز ہے، شخصیت اصل چیز نہیں ہے۔ جس شخص نے عمل کیا اس کی کوئی یادگار نہیں ہے، ہاں جو عمل کیا گیا اس کی یادگار ہے۔ عمل اللہ کو پسند آیا، اس لیے کہا گیا تم بھی عمل کرو، ورنہ اگر شخصیت کی یادگار ہوتی تو اس کے عمل کا ہم سے مطالبہ نہ ہوتا۔ عمل کا مطالبہ ہے، تم معلوم عمل پسندیدہ ہے، تو بات تو وہی ہو رہی، فلسفے کی بات ہے۔ تو اسلام میں جو ہے وہ حضرت عمر کے فرمانے کا حاصل ہے، ہم کو معلوم ہے کب آیت اتری تھی، تو اسی واسطے اس آیت کو کوئی بطور عید کے کبھی بھی امت نے نہیں بنایا۔ تو فرماتے فمن استر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، جو اپنے جان کنی کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور غیر متجانف لإثم، لیکن وہ گناہ کے وہ یوں کہیے گناہ کی طرف رغبت کرنے والا نہ ہو کر، اگر اس نے مجبور ہو کر کے حرام جو چیزیں ہیں جن کو اوپر بتلایا گیا کہ کھانے کی وہ جو چیزیں حرام ہیں، اگر جان کنی کی حالت میں اور گناہ کی طرف راغب ہو کر نہیں، اگر اس نے استعمال کر لیا، فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف فرمانے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو اس حالت میں اس کو اس کے استعمال کی اجازت ہے، حرام کھا لے جان بچا لے، بلکہ یہ کہ نہ صرف یہ کہ اجازت ہے، کیونکہ جان اللہ کی ایک نعمت ہے، یہ حرمت تو یہ حرام ہونا اس کا حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ہے، لیکن جان ایک اللہ کی نعمت ہے، اس واسطے اس جان کا بچانا ضروری ہے۔ تو تمام فقہاء لکھتے ہیں کہ واجب ہے کہ اگر جان کنی کی صورت ہے کہ جان نکلی، اگر کوئی چیز پیٹ میں نہیں جائے گی اور کوئی حلال چیز وہاں ہے نہیں، تب اس صورت میں حرام چیز اس کو کھا کر کے جان بچا لے، یہ واجب ہے۔ ہاں کلمہ کفر کہنا وہ نہیں، کوئی شخص اگر کہے کفر کہو ہم تمہیں چھوڑیں گے ورنہ مار دیں گے، وہاں نہیں ہوگی یہ صورت، وہاں یہی ہے کہ کفر نہ نکالے اپنے منہ سے، جان دینی دے دے، اس لیے کہ وہ پھر حق ہی کیا رہا۔ تو وہ حق جو ہے وہ کسی مصلحت کی وجہ سے حق نہیں ہے، فرق سمجھ آیا آپ کو؟ کسی چیز کا حرام ہونا وہ حکمت کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے، لیکن حق کا حق ہونا وہ کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں، وہ حق اپنی ذات سے حق ہے اور ہر وقت حق ہے، لیکن کسی چیز کو حرام کہا گیا، کسی چیز کو حلال کہا گیا، اس میں حکمتیں ہیں۔ اسی واسطے آپ دیکھ لیجئے کہ آج جو چیزیں حلال ہیں ہمارے لیے، بنی اسرائیل کے اوپر وہ چیزیں حرام تھیں، ٹھیک ہے نہیں تھی، معلوم ہوا کہ اس وقت کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے لیے حرام کر دیا جائے، ہمارے لیے وہ چیز حلال ہے۔ تو حلال اور حرام ہونا یہ مصلحتوں کے مطابق ہے، اور حق کا حق ہونا وہ کسی مصلحت کے مطابق نہیں، وہ اپنی ذات سے حق ہے۔ اسی واسطے جب حق اور باطل کا مسئلہ آ جائے تو وہاں کہا گیا جان دے دو مگر حق باطل کو مت اختیار کرو، حق پر قائم رہو۔ لیکن جب مسئلہ ہے یہ کہ کھانے اور پینے کا اور اس کے حلال اور حرام کا، کہا گیا جان جا رہی ہے، حرام کو تم لے لو اور اپنی جان بچا لو، اس وقت مصلحت یہی ہے، جان بچا لو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، یہاں یہ کہا گیا اللہ مغفرت فرمانے والے۔ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فقہا میں یہ غور ہوا کتنا کھائے، تو شوافی کا کہنا تو یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لے، جب اس کے لیے یہ اس وقت مباح ہو گیا، تو جب مباح ہے اس کے واسطے تو پھر کھا لے، پیٹ بھر لے، یہ تو ہے شوافی کا کہنا۔ اور
حنفیہ کا کہنا کیا ہے؟ حنفیہ کا کہنا یہ پیٹ نہیں بھرے، جتنا کھانے سے جان بچتی ہے اتنا کھائے، یہ حنفیہ کا کہنا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اپنی ذات سے یہ حرام ہے یہ چیز، ہاں اس وقت اس مجبوری کی وجہ سے اس کی جان جا رہی ہے، اس کے لیے اس کو اجازت دی گئی ہے، تو جتنے استعمال سے اس کی جان بچ سکتی ہے وہ سب تک اجازت ہوگی، اس سے زیادہ کہ نہیں، یہ حنفیہ کا کہنا۔ اور کمال یہ ہے کہ دونوں کی نظر جو ہے آیت کو اس سے پر فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ مغفرت فرمانے والے ہیں۔ مغفرت تو غلطی کی، خطا کی، گناہ کی، لفظ کی ہوتی، تو یہاں غفور کیوں لائے گا؟ اس پر دونوں کی نظر ہے۔ شواطے تو کہتے ہیں غفور اس لیے فرمایا گیا کہ کہیں یہ کھا تو رہا ہے پیٹ بھر کر کے، مگر کہیں اس کا ذہن اس کی لذت کی طرف نہ چلا جائے۔ سمجھ میں آیا کہ کتنا مزیدار ہے، اور مزیداری کی وجہ سے وہ کھانے رہا۔ ایک کھانا ہے صرف اس لیے کہ پیٹ بھر رہا ہے، اور ایک کھانا اس لیے کہ لذت ہے، لذت کی طرف اس کا ذہن نہ جائے۔ غفور کے معنی یہ ہے، اللہ مغفرت فرمائیں گے اگر لذت کی طرف اس کا ذہن چلا جا رہا ہے۔ امام ابو حنیفہ کا فرمانا یہ ہے کہ یہاں غفور